2021 تک پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں وجود ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ ایک ہے نا مشہور مقولہ کہ کہیں کا پتھر کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو پی ٹی آئی اس طرح بنی ہے آزاد کشمیر میں. تو وہ جو کنبا جوڑا گیا، وہ کنبا جو ہے وہ کامیابی بھی دلائی گئی. مسلم لیگ کے کم از کم 12 ممبران ایسے ہیں جو 2000 سے کم ووٹوں پہ ہارے. کہیں کوئی ایک ہمارا ساتھی جو ہے وہ کوئی 400 ووٹوں سے ہرا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں آؤٹ کیا گیا. لیکن ہم نے تسلیم کر لیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم ڈسٹرب ہو. پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے اپنا ایک وزیر اعظم بنایا. 9-10 مہینے کے بعد اس پہ کرپشن کا الزام لگایا، اس پہ نااہلی کا الزام لگایا، اور نااہل اور کرپٹ ہونے کی بنیاد پہ پی ٹی آئی نے ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا، عبدالقیوم نیازی صاحب کو. ہم نے نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ کہہ رہا ہے، اور جو انہوں نے کیا. ہم نے ووٹ نہیں دیا کہ جو ان کو ہٹانے میں. اور آج اتفاق دیکھیں کہ وہی کرپٹ نااہل شخص جو ہے آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا صدر ہے. تو پی ٹی آئی کے ستم ظریفی دیکھیں، چونکہ آئیڈیالوجیکل بیس جس پارٹی کی نہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد ایک سردار تنویر الیاس صاحب کو لایا گیا. جب وہ آئے تو اس کے بعد پھر راتوں کو دفتر لگتے تھے، دن کو سنسان تھے. تو سسٹم ان کا بھی نہیں چلا. جب وہ نہیں چلا تو جو لوگ قیوم نیازی صاحب کے ساتھ منسٹر تھے وہی لوگ پھر سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ بھی منسٹر بنے. اور اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب کو عدالتوں نے نااہل قرار دے دیا. جب وہ نااہل قرار پائے تو وہی سارے ساتھی پی ٹی آئی کے، میں پھر کہوں گا آئیڈیالوجیکل بیس نہیں تھی، وہ سارے کے سارے فارورڈ بلاک بنا کر چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ آ کر حکومت کا حصہ بن گئے. وزارت نہیں چھوڑی. جو وزارت انہوں نے قیوم نیازی صاحب سے اقتدار کی لالچ، تو وہ وہاں سے. اور اس کے بعد اب انوار الحق صاحب جب چلے گئے، عدم اعتماد ہوا تو وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. آج پھر وہی وزارت ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. ہم کر سکتے تھے، ہم بھی لے سکتے تھے، ہم بھی ان کو لے سکتے تھے، ٹکٹ دینے کے لالچ دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں اور الیکشن میں جائیں گے، اپنا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے اور وہ کارکن لے کر جائیں گے، ان کو ٹکٹ دیں گے جو لوگ کل کسی بھی حالت میں، کسی بھی دباؤ میں کم از کم اپنی قیادت نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے ساتھ لائل رہ سکیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی. ابھی جو فیصل راٹھور صاحب ہیں جو بی جے کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ ہائبرڈ طریقے سے آئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ کسی اور نے بنائی، اور اب جو حکومت بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ دیکھو تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اچھا، تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جب بنے وزیر اعظم تو پی ٹی آئی نے بھی ووٹ دیا ان کو. ہاں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی سے چودھری انوار الحق صاحب بنے، 48 ووٹ. 48. اب مجھے بتا، کوئی سمجھا دے، ایک آدمی جو دوسری بار اسمبلی کا ممبر بنا ہے، اسپیکر ہے، وہ اچانک اس کو 48 ووٹ پڑ رہے ہیں. میں بھی دے رہا ہوں ووٹ، مسلم لیگ کا صدر، مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی، پیپلز پارٹی کی بھی پارلیمانی پارٹی ووٹ دے رہی ہے، پی ٹی آئی بھی ووٹ دے رہی ہے. اور اسد کیسر صاحب اور وہ خٹک صاحب، وہ دونوں مظفر آباد میں موجود تھے اور آپ نے پی ٹی آئی کے سب تمام کو کہتے ہیں ان کو ووٹ دیتے. جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو مجھے کوئی اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ سی لگ رہی، تو میں نے اپنی پوزیشن اپنی پارٹی کی وضاحت کر دی. میں نے کہا جی کہ میں نے تو چودھری انوار الحق صاحب کو اور میری پارٹی نے ووٹ دیا، ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، اور اس کی وضاحت انوار الحق صاحب کو خود کرنی چاہیے. تو انہوں نے، موصوف نے، اسی وقت میری تقریر کے بعد اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون
اور پیپلز پارٹی اور اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ڈی ایم، اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ان کا میں شکر گزار ہوں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری ہو رہی تھی. اس بار جو ہوا یہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا. ٹھیک. یہ پولیٹیکل پروسیس ایسا تھا کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں پیپلز انوار الحق صاحب جو تھے ان کے ساتھ لوگ نہیں رہ رہے تھے اور گورننس کا برا حال تھا. تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں سے رابطہ کیا. جب ان سے رابطہ کیا اور وہ جو فارورڈ بلاک میں پہنچے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ان سے اونرشپ ان کی ختم ہو گئی. obviously میرے پاس پاکستان مسلم لیگ میں ان کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ میرے پاس کینڈیڈیٹ پورے ہیں. ایک دو جگہ پہ ہیں، باقی تو ہر جگہ میرے پاس امیدوار پورے ہیں. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار نہیں تھی اور زیادہ تر لوگ جو ہے ہم سے تو لوگ گئے نہیں تھے، وہ پیپلز پارٹی سے ہی وہاں گئے تھے. بالکل. تو مال متروکہ جو ہے پیپلز پارٹی نے برآمد کر لیا، برآمد کر کے انہوں نے حکومت بنا لی. اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ ہماری اپوزیشن میں نہیں، ہم سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ بنے. اچھا. تو ہمیں آفر کی، ہم نے اس سے معذرت کر لی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس وقت کشمیر میں کبھی اپوزیشن کے رول پر ہوتی ہیں، کبھی حکومت کے رول پر ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کی شاید حقیقی ترجمانی نہیں کر سکے اور اسی لیے لوگ اس وقت نان الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں؟ نہیں، یہ تجزیہ تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفر آن دس. اوکے. لوگ آج بھی ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، ہوا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن میں اس پہ آتا ہوں. ہمارے جب پارٹی بننے جا رہی ہے وہ، جی جو بسم اللہ کریں گے ہم تو خوش ہوں گے کہ پارٹی بنے. بنیادی طور پر یہ ہوا کہ انوار الحق صاحب جب بنے تو اس وقت یہ تاثر قائم ابتدا میں ہمیں بھی تھا. اچھا. کہ جی یہ 3 پارٹیوں کا الائنس ہے. ایک فارورڈ بلاک آف پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون. 15 دن کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ڈائنامکس گورنمنٹ کی چینج کر دی. انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اب جب ایم ایل ایز کی حکومت آئی تو ایم ایل ایز کی حکومت، میں تو ایم ایل اے ہوں اپنے حلقے کا، لیکن 7 والے حلقے میں تو میرا امیدوار ہارا ہوا تھا یا جو ہرایا گیا تھا. اب اس ڈبیٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں. ٹھیک. ہارا ہوا تھا. میں یہاں پہ میرا کارکن یہاں پہ تو میرے ساتھ اکوموڈیٹ ہو رہا تھا، لیکن دوسرے حلقے میں وہ اپوزیشن میں تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے. تو دونوں مین پارٹیوں کے کارکن جو تھے وہ مختلف حلقوں میں اپوزیشن میں کردار ادا کر رہے تھے. اور جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز جب پیدا ہونے لگے اور رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن جب نہ ہو تو ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. آزاد کشمیر میں ایسا ہوا. اس زمانے میں آپ نے شاید یہ 2023 کی بات ہے، آزاد کشمیر میں آٹے کی جو قیمت تھی سرکاری وہ 3150 روپے من تھی. اچھا. پنجاب میں اس سال فصل کم ہوئی. پنجاب میں آٹا جو ہے وہ 6500 روپے من بک رہا تھا. ڈبل آف دیٹ. تو وہ تو انہیں منشیات کی اسمگلنگ سے زیادہ پیسے کمانے لگے وہ اسمگلرز جنہوں نے آٹا کو آزاد کشمیر سے اٹھا کے ادھر کے پی کے میں اور پنجاب میں، چونکہ ہم ایڈجسٹنٹ ٹو کے پی کے اینڈ پنجاب ہیں اور مانسیرا ایبٹ آباد کا ہماری بیلٹ، جی آپ کی بیلٹ. تو یہ سارا ایریا جو ہے میں نے اسمبلی میں سوال اٹھایا. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، گورنمنٹ کے فنکشنز ٹھیک نہیں ہے اور آٹا ملنا چاہیے لوگوں کو سرکاری ریٹ پہ، وہ نہیں مل سکا. جس سے ایک ریزنمنٹ شروع ہوئی. جب جس کے گھر میں روٹی پکنی ہے 10 لوگ کھانے والے ہیں اس کو آٹا ہی نہیں مل رہا